آج انشورنس کمپنی سے فون آیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ہر مہینہ صرف 10,000 جمع کراؤ اور مرنے کے بعد آپ کو 1 کروڑ روپے ملیں گے۔ میں نے کہا کہ پلان کو الٹا کر دو، آپ مجھے ابھی 1 کروڑ روپے دے دو اور ہر مہینے 10,000 روپے لیتے رہنا میرے مرنے تک۔ اس میں فون کاٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ ٹیکنالوجی کے سائیڈ ایفیکٹس۔ ایک خاتون کی زبانی۔ کل گارمنٹ شاپ پر کچھ ڈریس دیکھ رہی تھی کہ ایک لڑکا نما انکل اچانک سامنے آیا اور بولا، کیسی ہو؟ میں نے حیران ہوتے ہوئے کہا، ٹھیک ہوں۔ پھر کہتا، سناؤ موٹو، آج کا دن کیسا گزرا؟ میں نے تیز لہجے میں کہا، اوہ ہیلو، آپ ہو کون؟ مسٹر، میں آپ کو نہیں جانتی۔ خواہ مخواہ فری ہو رہے ہیں، اس انکل نما لڑکے نے اپنے ایک کان سے بلوٹوتھ ہینڈ فری نکالتے ہوئے کہا، آپ پلیز آہستہ بولیں گی، میں اپنی فیانسی سے بات کر رہا ہوں۔ میں ان بنا تاروں والے ہینڈ فری کو دور فٹے منہ کہہ کر سائڈ پہ ہو گئی۔ عورت کو مرد کچھ حالتوں میں بہت برے لگتے ہیں، مثلاً سوتا ہوا مرد، رات کو دیر تک ٹی وی دیکھ کر جاگتا مرد، جو سارا دن گھر سے باہر رہیں وہ مرد، اور جو سارا دن گھر میں بیٹھا رہے وہ مرد، سجا سنورا مرد، میلا کچیلا مرد، کم بولنے والا مرد، زیادہ بولنے والا مرد، دیگر عورتوں کو تاڑتا ہوا مرد، اور جو بالکل نہ تاڑے وہ مرد، لڑائی کرتا ہوا مرد، صلح صفائی والا مرد، عورتوں کی باتیں ماننے والا مرد، عورتوں کی بات نہ ماننے والا مرد، سانس لیتا ہوا مرد، زندہ مرد، بس ان کے علاوہ مرد ہر حالت میں اچھے لگتے ہیں۔ مرزا غالب کہتے ہیں، آم میں 2 خوبیاں ہونی چاہیے، اول وہ میٹھے ہوں، دوئم بکثرت ہوں۔ علامہ اقبال کو لنگڑا آم بہت پسند تھا۔ ایک بار مشہور شاعر اکبر الہ آبادی نے علامہ اقبال کو لنگڑے آموں کا تحفہ بذریعہ ڈاک بھجوایا۔ علامہ اقبال نے پارسل کی رسید پر یہ یادگار مصرع لکھ بھیجا، اثر یہ تیرے اعجاز مسیحائی کا ہے اکبر، الہ آباد سے لنگڑا چلا لاہور تک پہنچا، لہٰذا آم ہوں، ڈھیر سارے ہوں، مفت کے ہوں اور ٹھنڈے ہوں، خالق کو ہے مقصود کہ مخلوق مزہ لے، وہ چیز بنا دی کہ بوڑھا بھی چبا لے۔ کل دوپہر کے وقت جب میں سوئی ہوئی تھی تو ایک چھوٹی سی لڑکی آئی اور مجھے زور زور سے بلانے اور جگانے لگ گئی، ہانو اٹھو، مما بول رہی، مس پروین کی گولیاں ہیں تمہارے پاس؟ پہلے تو میں نے سوچا شاید مجھ پر گہری نیند کا اثر ہے، اس لیے کیا سے کیا سنائی دے رہا ہے، لیکن اس نے دوبارہ پوچھا کہ مس پروین کی گولیاں ہیں تمہارے پاس؟ میں نے اس سے کہا، میں کسی مس پروین کو نہیں جانتی اور نہ ہی مجھے کوئی پتہ کہ وہ کون سی گولیاں کھاتی ہیں، جاؤ ان گولیوں کا نام تو پوچھ کر آؤ۔ وہ گئی اور جب واپس آئی تو کہنے لگی، سوری سوری ہانو، وہ مما بول رہی ہیں، دس از پروین سے ہے تمہارے پاس۔ مجھے پھر سے کچھ سمجھ نہ آیا کہ
آخر یہ کہنا کیا چاہتی ہے؟ میں نے اسے کہا، اپنی مما سے بولو، جو کہنا ہے وہ کسی پرچی پر لکھ کر دو۔ مجھے تمہاری بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ لڑکی جب واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ پرچی پر ڈسپرین کی گولیوں کے بارے میں لکھا ہوا تھا۔ مجھے تو اس لڑکی پر بڑا ترس آیا کہ بیچاری کب سے تپتی دھوپ میں ڈسپرین کے بجائے مس پروین اور دس از پروین کے چکروں میں چکر کاٹی جا رہی تھی۔ پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔